اے مومنو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ یہ قرآن نے ہم سے کیا کہہ دیا؟ اور اگر قرآن کہتا ہے تو 100% سچ ہے، لیکن کیسے؟ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ہمارے لیے دشمن ہوتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان جذباتی طور پر سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے قریب ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف بھی انہی قریبی لوگوں سے پہنچتی ہے، خاص طور پر گھر کی زندگی میں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور بچوں کو والدین سے مسئلے مسائل رہتے ہی ہیں۔ یہ جتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان میں تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ یہی پیارے رشتے ہمارے لیے بعض اوقات دین کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اس وقت امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ اسلام پر عمل کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ یا مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ عام دشمنوں کی طرح نہیں ہوتے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے، انہیں گھر سے نکالا جائے، یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، یا ان سے بھاگ لیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والے دین سیکھنے کے معاملے میں ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ انہیں اپنے گھر والوں پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو سزا دیں گے، کیونکہ ان کے بیوی بچوں نے ان کو ہجرت سے روک رکھا تھا۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح عوف بن مالک کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ بال بچوں والے تھے، اور جب وہ جہاد پر جانے لگتے تو بیوی بچے رونے لگتے تو ان کا دل پسیج جاتا اور وہ رک جاتے۔ اسی طرح بعض دفعہ صدقہ خیرات کرنے میں، رشتہ داریاں نبھانے میں، عبادت کرنے میں، اللہ کے احکام رشتہ داروں کے حوالے سے پورے کرنے میں بیوی اور بچے آڑے آ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی خاطر ہم بہت سے ایسے غلط فیصلے کر لیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ بچوں کے اختلافات ہوتے ہیں کچھ رشتہ داروں سے، اور کچھ سے تو بیویوں کی نہیں بنتی۔ اس لیے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو توڑ دیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیں، ان سے جھگڑا کریں۔ آیت کے ہی اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام اصول اور احتیاطیں بتا دی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں فساد کا باعث نہ بنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے ہوشیار رہو اور ان سے بچ کے رہو، اور اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی موضوع کے تحت ایک اور آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب یہ دونوں کس طرح فتنہ بن سکتے ہیں؟ تو مال حاصل کرنے کے لیے ہم ہر ناجائز اور جائز طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور اولاد کی محبت میں ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ تو ناانصافیاں کرنے لگتے ہیں، عدل سے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگتے ہیں، بچوں کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ دونوں ہی ہمارے لیے آزمائش کا اور امتحان کا باعث بنیں گی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے چند چیزوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے بیوی کا درست چناؤ۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ جب بھی اپنے لیے بیوی کا انتخاب کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ کیا یہ آپ کے بچوں کے لیے اچھی ماں بن سکے گی، اور کیا دنیا اور آخرت میں یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ دوسرا کام یہ کریں کہ گھر میں نے یہ کہہ دیا ہے نا بس کہ جملے کو تبدیل کر دیں اور یہ کہیں کہ اس معاملے میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ ہر معاملے اور مسئلے کے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم اور ہدایت ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں اللہ سے کہ وہ مال، اولاد اور آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے آزمائش نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین۔